بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاندار بچپن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 2 مہینے پہلے ہی آپ کے والد ماجد کی وفات ہو گئی تھی۔ گویا آپ یتیمی کی حالت میں دنیا میں تشریف لائے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی پیدائش کے بعد کچھ دنوں تک آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اسی دوران آپ کے چچا ابو لہب کی باندی ثویبہ کا دودھ بھی آپ نے کچھ دن تک پیا، جس نے آپ کے چچا ابو لہب کو جب آپ کی ولادت کی خوشخبری سنائی تو ابو لہب نے ان کو خوشی میں آزاد کر دیا، اور آپ کے چچا حضرت حمزہ نے بھی ثویبہ کا دودھ پیا تھا۔ بڑے ہونے کے بعد بھی آپ ثویبہ کا بہت اکرام کیا کرتے تھے۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ سے انہیں ہدیے میں کپڑے وغیرہ بھیجتے تھے۔ ان کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں اختلاف ہے۔ حافظ ابو مندہ نے ان کو صحابیات میں شمار کیا ہے۔ پھر عرب اور بالخصوص قریش خاندان کے اندر یہ دستور تھا کہ وہ بچوں کو شہری بیماریوں اور آلودگیوں سے دور رکھنے کے لیے پیدا ہونے کے بعد ابتدائی پرورش کے لیے گاؤں دیہات میں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے، تاکہ دیہات کی صاف شفاف خالص آب و ہوا میں پلے بڑھے، تاکہ بچے کے جسم اور اعصاب بھی مضبوط ہوں، مناسب نشو و نما اور گروتھ ہو، خالص عربی زبان بھی سیکھ لے، اس لیے کہ ان کا خیال تھا کہ شہر کو لوگوں کی زبانیں مختلف قبائل کے میل ملاپ کی وجہ سے بگڑ جاتی ہے، اور دیہات کے لوگوں کی زبان اصلی حالت میں شدھ محفوظ رہتی ہے۔ یہ عام دستور تھا کہ دیہات کی دودھ پلانے والی عورتیں چھوٹے بچوں کو لے کر اپنے یہاں لے جایا کرتی تھیں، اور خاندان والے ان کو دودھ پلانے کے عوض ان کو مال دیا کرتے تھے۔ مالدار خاندان کا بچہ ہوتا تو زیادہ ملتا، اور غریب خاندان کا بچہ ہوتا تو کم۔ قبیلے بنو سعد کی عورتیں بچوں کی پرورش اور تربیت کے حوالے سے مشہور تھی، اور اس قبیلے کی فصاحت و بلاغت بھی مشہور تھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمود سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ میں تم میں سب سے فصیح ترین ہوں، کیونکہ میں خاندان قریش سے ہوں، اور میری زبان بنو سعد کی زبان ہے۔ چنانچہ سال بھر میں ایک مرتبہ بچوں کو لینے کے لیے خواتین آیا کرتی تھی۔ دستور کے مطابق اس مرتبہ بھی 10 عورتوں کا ایک قافلہ اسی مقصد کے لیے مکہ مکرمہ آیا ہوا تھا۔ سب کی خواہش تھی کہ کسی امیر گھرانے کا بچہ ملے تاکہ زیادہ سے زیادہ مال حاصل ہو، مگر آپ کو یتیم سمجھ کر کسی نے نہیں لیا، اور یہی ان کی محرومی تھی۔ حضرت حلیمہ اپنی داستان خود سناتی ہیں۔ وہ قبیلے بنو سعد کی عورتوں کے ساتھ دودھ پیتے بچوں کی تلاش میں مکہ آتی ہیں۔ تنگ دستی کا یہ عالم ہے کہ چھاتیاں خشک ہے۔ ان کا اپنا دودھ پیتا بچہ عبداللہ غذا نہ ملنے کی وجہ سے مسلسل رو رہا ہے اور بے خوابی کا شکار ہے۔ سواری کی گدھی اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ اس کے لیے چلنا دشوار، گھر کی اٹھنی اتنی دبلی ہے کہ اس کے تھن سے برائے نام دودھ نکلتا ہے۔ بارش اور خوشحالی کی آس، امید اور انتظار ہے۔ قبیلہ بنو سعد کی جس عورت کے سامنے آپ کو پیش کیا جاتا وہ منع کر دیتی۔ آپ کی یتیمی سے عورتوں کو معقول معاوضہ نہ مل پانے کا اندیشہ تھا۔ کوئی دایا آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ ہر عورت کو بالآخر کوئی نہ کوئی بچہ مل جاتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بھی اس در یتیم کو یتیم جان کر چھوڑنا چاہتی تھی، مگر ان کی خوش قسمتی کہ انہیں کوئی بچہ نہ مل سکا۔ خالی ہاتھ واپس آنا گوارا نہیں تھا۔ اپنے شوہر سے مشورہ کرتی ہیں،
چنانچہ وہ حضرت آمنہ کے پاس آتی ہیں اور درخواست کرتی ہیں کہ یہ بچہ ہم کو دے دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیتے ہی حضرت حلیمہ کی قسمت جاگ اٹھتی ہے۔ حلیمہ کے سینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دودھ بھر دیا جو کئی دنوں سے خشک تھا، اور اتنا دودھ آ جاتا ہے کہ ان کا اپنا بیٹا بھی سیراب ہو جاتا ہے اور آپ بھی سیراب ہو جاتے ہیں، اور گھر کی اٹھنی کہاں تو اس کے تھن دودھ سے محروم تھے اور کہاں اس قدر دودھ اتر آتا ہے کہ پورا گھرانہ سیراب ہوتا ہے۔ حلیمہ کے شوہر کہتے ہیں، حلیمہ قسم بخدا جان لو تم نے ایک بابرکت ہستی کو پایا ہے۔ قافلہ مکہ سے واپس ہوتا ہے۔ حلیمہ کی وہ مریل گدھی جس نے آتے وقت اپنی سست رفتاری کی وجہ سے پورے قافلے کو تنگ کر رکھا تھا، یکایک اتنی تیز رفتار ہو جاتی ہے کہ سب سے آگے نکل جاتی ہے۔ حلیمہ کی سہیلیاں کہتی ہیں، اے حلیمہ ہم پر رحم کرو، کیا یہ وہی گدھی نہیں جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی؟ حلیمہ نے کہا، یہ وہی گدھی ہے۔ سہیلیوں نے کہا، اس کی تو شان ہی عجیب ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ سواری اگرچہ وہی ہے مگر سوار بدل گیا ہے، اور سوار بدلتے ہی سواری کا انداز بدل جاتا ہے۔ بنو سعد کی سرزمین قحط سے متاثر تھی۔ یہ طائف سے جنوب کی طرف بنو سعد کا علاقہ ہے، آج بھی اسے بنو سعد کہتے ہیں۔ اس میں مختلف بستیاں ہیں، آج کل اس کو شوحتہ بھی کہتے ہیں، والد حلیمہ بھی کہتے ہیں، اب تو وہاں کھنڈرات باقی ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے، قحط سالی کا یہ عالم تھا کہ میرے علم میں اللہ کی کسی اور زمین میں اتنی قحط سالی نہیں تھی جتنی ہمارے علاقے میں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت دیکھیے۔ حضرت حلیمہ کی بکریاں عین اس خشک سالی کے عالم میں جنگل سے شام کو پیٹ بھر کر آتی تھیں اور خوب دودھ دیتی تھیں۔ اس سے ایک سبق ملا کہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے اور تقدیر کا شکوہ نہ کرنا چاہیے۔ یہی انسان کی حقیقی سعادت ہے۔ جب حضرت حلیمہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو گئی تو اللہ نے حضرت حلیمہ کو اتنا دیا کہ وہ اپنی سہیلیوں کے لیے بھی قابل رشک بن گئی۔ اس میں ایک بہت بڑا سبق، حضرت حلیمہ نے 2 سال تک آپ کو دودھ پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طبیعت میں انصاف رکھا تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ حضور ہمیشہ میرے ایک ہی پستان سے دودھ پیتے تھے، دوسرے پستان میں دودھ بھرا رہتا، میں آپ کے منہ سے لگانے کی کوشش کرتی لیکن آپ اس کو قبول نہیں کرتے تھے کیونکہ آپ اس کو اپنے رضائی بھائی کا حق سمجھتے تھے۔ یہ تھا بچپن میں عدل و انصاف کا حال۔ سچ کہا ہے ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات۔ انہی برکتوں کے سائے میں آپ کے 2 سال گزر جاتے ہیں۔ حضرت حلیمہ آپ کا دودھ چھڑاتی ہیں، مکہ لاتی ہیں۔ قلب میں قلق ہے، جدائی کا تصور تک برداشت نہیں۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت ایک وبا پھیلی ہوئی تھی۔ دائی حلیمہ کو آپ کی محبوبانہ اداؤں سے مزید لطف اندوز ہونے کا کچھ بہانہ ہاتھ آ گیا۔ حضرت آمنہ سے اصرار کیا کہ بچے کو ابھی کچھ عرصہ اور ان کے پاس رہنے دیا جائے۔ حضرت آمنہ نے درخواست منظور کر لی۔ حضرت حلیمہ دوبارہ پھر لے آئیں، دوبارہ پھر 1.5 یا 2 سال تک آپ حضرت حلیمہ کے یہاں رہے۔ حضرت حلیمہ کے بچوں کے نام عبداللہ، حذیفہ، انیسہ اور شیمہ ہیں۔ حضرت حلیمہ کے شوہر کا نام حارث ابن عبدالعزیٰ تھا۔ حضرت سویبہ اور حضرت حلیمہ آپ پر پہلے ایمان لائی، بعد میں حارث ابن عبدالعزیٰ، عبداللہ اور شیمہ کو بھی قبول اسلام کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت سویبہ کا دودھ حضرت حمزہ، حضرت جعفر، حضرت سلمہ کے پہلے شوہر حضرت ابو سلمہ اور حضرت سویبہ کے صاحبزادے مسروح نے بھی پیا تھا۔ نیز حضرت حلیمہ کا دودھ پینے والوں میں آپ کے چچازاد بھائی سفیان ابن حارث بھی تھے۔ اس طرح یہ سب آپ کے رضاعی بھائی ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حنین کے موقع پر حضرت حلیمہ تشریف لائیں
تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو گئے اور چادر بچھائی، وہ چادر پر بیٹھ گئی، جیسا کہ علامہ ابن عبد البر نے ذکر کیا ہے۔ اور عبد الرزاق کی مصنف میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور حق رضاعت کی ادائیگی کے لیے دے دے تو بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ آپ کی رضائی بہن شیما جو آپ کو گود میں کھلاتی تھی، ابن اسحاق نے نقل کیا ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آئی اور کہا کہ میں آپ کی رضائی بہن ہوں، آپ نے پوچھا علامت کیا ہے؟ کہا آپ نے میری پشت پر ایک مرتبہ کاٹا تھا، اس کا نشان موجود ہے۔ آپ نے پہچان لیا، چادر بچھا دی اور فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو بڑے اکرام اور محبت کے ساتھ ہمارے پاس ٹھہریں، اور اگر لوٹنا چاہتی ہیں تو میں آپ کو دے دلا کر رخصت کر دوں۔ ان کی خواہش پر تحفہ دے دلا کر آپ نے رخصت کر دیا۔ اس سے یہ سبق ملا کہ آدمی کو پرانے تعلقات کو بھولنا نہ چاہیے، بلکہ ان کو بخوبی نبھانا چاہیے۔ چونکہ مرضعہ دودھ پلانے والی عورت ماں کے مشابہ ہے، اس لیے شریعت نے خدمت اور اکرام کا سگی ماں کی طرح اس کو مستحق قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 4 سال ہوئی تھی کہ آپ حضرت حلیمہ کے یہاں مقیم تھے۔ ایک دن ایک واقعہ پیش آیا کہ قبیلے کے بچوں کے ساتھ بکریوں کو چرانے کے لیے آپ جنگل تشریف لے گئے ہیں۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کو لٹایا، سینہ چاک کیا، آپ کا دل نکالا، دل سے ایک لوتھڑا نکالا اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے، اسے پھینک دیا۔ دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اس کو اس کی جگہ پر رکھ کر سینے کو سی دیا، گویا یہ سب سے پہلے اوپن ہارٹ سرجری تھی۔ آپ کا رضائی بھائی دوڑتا ہوا آیا کہ میرے قریشی بھائی کو قتل کر دیا گیا۔ آج کل کے زمانے کی سائنسی ترقی تو تھی نہیں کہ آپریشن کے بعد بھی آدمی بچنے کی امید رکھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر دونوں دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا کہ آپ ایک جگہ سہمے ہوئے کھڑے ہیں۔ حلیمہ نے سینے سے لگایا، حلیمہ نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ نے پورا واقعہ بتلایا۔ وادی حلیمہ پہاڑی درے کے قریب ایک درخت کے پاس رہبر ایک جگہ بتلاتے ہیں کہ یہ جگہ شق صدر کا واقعہ رونما ہوا تھا۔ اللہ نے قدرت اپنی دکھلائی، نہ خون نکلا نہ تکلیف ہوئی، اور اللہ نے ایسا آپریشن کرا دیا جو آپ کی شایع نشان تھا، اسی کو شق صدر کہا جاتا ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ آپ شیطان کے اثر سے پوری زندگی محفوظ رہیں۔ اسی لیے ہم اور آپ تو شیطان کے شر سے متاثر ہو سکتے ہیں، ہمارے دلوں میں شیطانی وسوسے آ سکتے ہیں، زبان سے شیطان غلط بات نکلوا سکتا ہے، غصے میں بے قابو کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا نبی جو پیغمبر ہوتا ہے اس کے اوپر شیطان کا بس نہیں چلتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی ہوتا ہے۔ صحابہ نے معلوم کیا کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن فاسلم، وہ مجھے گمراہ کیا کرتا، وہ تو خود ہی مسلمان ہو گیا۔ اور ایک روایت کے مطابق فاسلم، میں اس کے شر سے محفوظ ہوں۔ شق صدر کا یہ واقعہ پہلی وحی کے نزول کے وقت اور معراج کے موقع پر بھی پیش آیا تھا۔ بہرحال جب بچپن میں یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت حلیمہ کو ڈر ہوا کہ اگر کچھ ہو گیا تو ہمارے سر پڑ جائے گا، لہذا فوراً آپ کو مکہ لاتی ہیں، حضرت آمنہ کے حوالے کرتی ہیں۔ حضرت آمنہ اچانک واپس لانے کی وجہ پوچھتی ہیں تو حلیمہ ٹالنے لگتی ہے۔ جب اصرار بڑھتا ہے تو مجبوراً پورا واقعہ بتلاتی ہیں۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں، حلیمہ کیا تمہیں اس پر شیطان کا خوف ہے؟ ہرگز نہیں، خدا کی قسم شیطان اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میرے بیٹے کی شان عجیب و غریب ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔